السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سہیل آفریدی عمران خان کو ملنے جیل جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ مینا آفریدی، شفیع اللہ جان اور کچھ دیگر ساتھی بھی ہیں۔ سہیل آفریدی کو خان سے آج ملنے دیا جائے گا یا نہیں، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ نارملی عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں اور یہ فیصلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کسی کی یہ اوقات نہیں ہے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم ہونے کے باوجود وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو کہہ چکے ہیں کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ تو شہباز شریف سے اوپر تو آرمی چیف ہے، آرمی کی عادت ہے، بلکہ پاکستان میں اس وقت سب سے اوپر آرمی چیف ہی ہے جو خدا بنا ہوا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ ہر چیز وہ کنٹرول کرے گا، جس سے دل کرے گا، جیسے دل کرے گا ڈیل کرے گا۔ لوگوں کی زندگیوں کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگ ماضی میں بھی بنے تھے۔ انسانوں کی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن تاریخ میں پھر انہیں کوئی جگہ بعد میں نہیں ملی۔ بہرحال عمران خان سے آج سہیل آفریدی ملاقات کرنے جائیں گے، انہیں بہت شدید دباؤ ڈالنا پڑے گا، زور لگانا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان سے ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں۔ عمران خان کی بہن اور پی ٹی آئی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ ایک عجیب میں چیز آپ کو بتاتا ہوں جو پی ٹی آئی کی میں نے نوٹ کی ہے۔ نورین نیازی کہتی ہیں کہ کئی صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے مطابق ہمارے بھائی عمران خان کو رات کی تاریکی میں آنکھ کے علاج کے نام پر پیمز ہسپتال لے جایا گیا، 3 گھنٹے وہاں رکھا گیا اور پھر نہایت پراسرار اور خوفناک خاموشی کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو یہ صرف ظلم نہیں بلکہ کھلا جرم ہے۔ کسی میں اتنی ہمت کیوں نہیں کہ عمران خان کی فیملی اور وکلاء کو سچ بتا سکے؟ کس سے چھپایا جا رہا ہے؟ کس کے حکم پر یہ سب کیا جا رہا ہے؟ آخر ہمارے بھائی کے ساتھ جیل کے اندر کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ہمارے خاندان اور وکلاء کو اس اندھیرے میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ عمران خان کوئی قیدی نمبر نہیں، وہ اس قوم کی امید ہے۔ ان کی صحت سے کھیلنا دراصل پوری قوم کو اندھا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ اب گزارش نہیں، آخری وارننگ ہے۔ فوری طور پر خان کی فیملی، ذاتی ڈاکٹرز اور وکلاء کی ملاقات کروائی جائے، مکمل میڈیکل رپورٹ سامنے لائی جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ ہمارے بھائی کو رات کی تاریکی میں کیوں اور کس حال میں ہسپتال لے جایا گیا۔ یاد رکھیں، اگر عمران خان کی آنکھ تک کو کچھ ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو یہ ظلم خاموشی سے دفن نہیں ہوگا، پھر کسی اور کی آنکھ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ کور کمیٹی نے چیئرمین عمران خان کی صحت کے حوالے سے اخبارات اور سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اخباری رپورٹس کے مطابق عمران خان کو پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا اور بعد ازاں بغیر کسی اطلاع کے اڈیالہ لے جایا گیا، جبکہ اس سارے عمل کے بارے میں ان کی فیملی کے قائدین، وکلاء اور عوام کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا، جو نہایت قابل مذمت ہے۔ کور کمیٹی عمران خان سے ملاقات میں رکاوٹیں ڈالنے اور ان کی فیملی، سیاسی رفقا اور وکلاء کی ملاقاتیں روکنے کی سخت مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ عمران خان کی صحت کے بارے میں فوری طور پر واضح اور مکمل معلومات فراہم کی جائیں۔ ان کی فیملی رہنماؤں اور پارٹی رہنماؤں اور وکلاء سے فوری ملاقات کروائی جائے۔ یہی مطالبہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عمران خان کا معائنہ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹروں سے کروایا جائے۔ اگر اس عمل میں تاخیر کی گئی تو پی ٹی آئی اپنا لاہ عمل دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے، جس میں عوام سے اپیل کی جا سکتی ہے کہ وہ پرامن طور پر خیبر پختونخوا سمیت ملک کے دیگر حصوں میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کریں۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کی سفارتی ریلیشن کمیٹی اور ہیومن رائٹس کمیٹی دیگر ممالک کے سفیروں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس سنگین مسئلے کو اٹھائے گی اور اس حوالے سے ہونے والی پیش رفت سے پارٹی کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کو باقاعدگی سے آگاہ کرتی رہے۔ کور کمیٹی نے عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق تمام مقدمات کے بارے میں پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ سینئر وکلاء بشمول سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر عمران خان کے ان مقدمات کو جلد از جلد فکس کروائیں، عدالت میں پیش ہو کر مؤثر انداز میں پیروی کریں اور فوری سماعت کو یقینی بنائیں۔ کور کمیٹی نے یہ معاملہ سینئر وکلاء کے ثوابدیدی اختیار پر بھی چھوڑا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مزید کسی نئی درخواست کی ضرورت ہے، چاہے وہ وفاقی آئینی عدالت میں ہو، تو وہ بلا تاخیر وہ درخواست دی جائے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر فورم پر اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا، اجاگر کیا جائے گا۔ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے فیصلے کو انہوں نے مسترد کیا اور کہا کہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ پارٹی کسی صورت فلسطینی عوام کی خواہشات اور
حق آزادی کے برخلاف کوئی فیصلہ تسلیم نہیں کرتی۔ اجلاس میں کور کمیٹی کے اراکین کو 8 فروری کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ اتحادی جماعتوں کی جانب سے جاری کردہ ہدایات سے بھی آگاہ کیا گیا، جس پر کور کمیٹی نے اطمینان کا اظہار کیا۔ کور کمیٹی نے 8 فروری کی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کال کو کامیاب بنانے کے لیے تمام اراکین کو ذمہ داریاں تفویض کر دیں اور اس عزم کا اظہار کیا کہ پرامن عوامی طاقت اور جمہوری انداز سے آئینی، قانونی اور جمہوری جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا۔ ناظرین کرام، ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرے بھی نہیں تھے اور انہوں نے اتنے گرا لیے تھے، ڈاکٹر ان کے سرہانے بیٹھ کے پلیٹلیٹس گنتا رہتا تھا، مریم اورنگزیب کے بار بار سٹیٹمنٹس آتے تھے، نواز شریف کی فیملی کے بار بار سٹیٹمنٹس آتے تھے، ایک کانفرنس ختم ہوتی تھی، آدھے گھنٹے بعد دوسری شروع ہو جاتی تھی اور ہر طرف میڈیا اسی کو ڈسکس کرتا تھا۔ لیکن عمران خان کو جیل سے خاموشی سے پیمز لایا گیا، ٹریٹمنٹ کیا گیا، واپس مبینہ طور پر پہنچایا گیا اور اس پر کسی نے چوں تک نہیں کی۔ پی ٹی آئی کو تو اب تک ایوانوں کو ہلا دینا چاہیے تھا، اب تک انہیں مجبور کرنا چاہیے تھا پورے سسٹم کو کہ خان سے ہماری ملاقات کروائی جائے، لوگ پریشان ہیں، لوگ خان اور ان کی صحت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، بہت زیادہ تشویش ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اس معاملے کو اتنے نارمل طریقے سے ڈیل کیا کہ حیرت ہوتی ہے۔ بہرحال حالانکہ اس معاملے پر انہیں ایڑیوں کے بل کھڑے ہونا چاہیے تھا، پوری طاقت استعمال کرنی چاہیے تھی اور یہ معاملہ حکومت کے گلے ڈالنا چاہیے تھا، جبکہ حکومت بالکل ریلیکس نظر آتی ہے، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کسی قسم کا ریئیکشن نہیں دے رہی، جبکہ فیملی جو کر سکتی ہے وہ کرتی ہے، وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آج سہیل آفریدی گئے ہیں، وہاں کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کا یہ ٹھنڈا اور افسوسناک رویہ ہے، نواز شریف کے ساتھ یہ ہوتا تو زمین آسمان انہوں نے ایک کر دینا تھا، جبکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دوسری جانب 8 فروری کو نکلنے کی ایک وجہ بتانے کے لیے پی ٹی آئی نے ایک پمفلٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کی قیادت میں 31 جنوری کو اب سوابی میں ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کی کال کیوں دی گئی، عوام کیوں نکلیں، اب یہ وجوہات انہوں نے بتائی ہیں۔ پی ٹی آئی نے یہاں 5 وجوہات لکھی ہیں۔ ایک، وہ کہتے ہیں کہ آئین کو اس حد تک پامال کیا گیا کہ عام آدمی کو انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ نمبر 2، عدالتی نظام عملاً مفلوج کر دیا گیا، انصاف کا حصول اب ممکن نہیں، جج بیچارے انصاف مانگتے پھرتے ہیں۔ نمبر 3، عام آدمی کے پاس ووٹ کی طاقت ہوتی ہے، قومی امانت ہے، ووٹ کی طاقت کو تار تار کیا گیا، فارم 47 جاری کیے گئے اور ووٹ لینے والے سلاخوں کے پیچھے ہیں، جبکہ جنہیں ووٹ نہیں ملا وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ 4، درپیش مسائل صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ عام عوام کے ہیں، لہذا اسٹریٹ موومنٹ اور 8 فروری کا شٹر ڈاؤن ہڑتال عوام کو ہی کامیاب کرنا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود نکلنا ہے، صرف ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اپنے بنیادی حقوق سلب کرنے والوں کے خلاف نکل کر نظام کی اصلاح کے لیے ہر فرد پر نکلنا واجب ہے۔ اپنے حقوق کے تحفظ کی لڑائی، اپنے بچوں کے لیے لڑائی ہی لڑنی ہوگی اور آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنے میں اپنی پرامن سیاسی جدوجہد کے ساتھ اپنی کمر کاسیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے۔ اب سہیل آفریدی جو ایک جرگہ کرنے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پوری توجہ وہاں پر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جرگے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ جرگے کو خراب کریں، اور یہ جرگہ ہونے جا رہا ہے وادی تیرہ کے معاملات پر، جبکہ وادی تیرہ سے جو خبریں آ رہی ہیں، وفاقی حکومت کے جتنے دعوے ہیں انہیں تیرہ کے لوگوں نے جس طرح اڑایا ہے اس پر سب حیران ہیں۔ مثلا جے یو ایف کے رہنما کہتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ لوگ برف کی وجہ سے نکلے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 برسوں میں ایسی کوئی نقل مکانی نہیں ہوئی، تو اب یہ لوگ کیوں گھر بار چھوڑ رہے ہیں؟ لوگ سردی سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی مناسب انتظامات رکھتے ہیں، یہاں کوئی پہلی مرتبہ برف باری یا سردی نہیں آئی، ہر سال ایسا ہی موسم ہوتا ہے۔ تو یہ حکومت کی بات جھوٹی ثابت ہوئی جو دعویٰ حکومت کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ پھر تیرہ کے مقامی تاجر کہتے ہیں جب آپریشن کی باتیں شروع ہوئی تو تیرہ کی طرف راشن لے جانے پر پابندی عائد کی گئی کہ یہاں پہ آپریشن کرنا ہے تو راشن بھی نہیں لے جانے دینا، لوگوں کو نکالنا ہے۔ حکومت نے علاقہ خالی کرنے کا نہیں کہا تو پھر یہ رجسٹریشن کون کر رہا تھا؟ پھر تیرہ کے مقامی تاجر نے بی بی سی سے یہ بات کی ہے۔ بی بی سی کا مزید کہنا ہے کہ کم از کم ہم پر ہنسے تو مت، خواجہ آصف کا بیان ایسا ہے جیسے وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم خود کیوں اس سرد موسم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آئیں گے؟ ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنا ایک نیا مکان تعمیر کیا جس میں بیسمنٹ بھی ہے، ہم بہت سردی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تیرہ متاثرین کی بی بی سی کے ساتھ گفتگو۔ تو تیرہ سے نقل مکانی کرنے والوں نے وزیر دفاع اور وفاقی وزراء کے دعووں کو غلط قرار دیا۔
علاقہ خالی کرنے کے لیے 3 دن کا ہمیں وقت دیا گیا اور کبھی کہا گیا کہ 10 سے 25 جنوری کے دوران نقل مکانی کر لو یا آپریشن ہوگا۔ یہ تیرا کے متاثرین کی بی بی سی کے ساتھ گفتگو ہے۔ اس پہ سہیل آفریدی اور جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم کا بھی سٹیٹمنٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ فوج نے مجبور کر کے لوگوں کو گھر سے نکالا، کسی نے رضاکارانہ طور پر اپنا گھر بار نہیں چھوڑا۔ پرویز مشرف کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی آپریشن ہوئے سب کا فیصلہ فوج نے کیا، یہ پروفیسر ابراہیم کا کہنا ہے۔ جبکہ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ ایک طرف تیرا کے لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف بے شرم سیاستدان ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنا گھر نہیں چھوڑتا، ان لوگوں کو زبردستی نکالا گیا اور انہیں کوئی مالی امداد بھی فراہم نہیں کی گئی۔ تو یہ وادی تیرا کی صورتحال ہے اور یہ صورتحال اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے گلے پڑ چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔